میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جس کے متعلق جتنا گفتگو کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اخلاق کے متعلق جتنا ہم گفتگو کو دیکھتے ہیں، تو جس قدر کتب کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے فضائل ہی فضائل بکھرے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ بے شک بہت اچھے اخلاق پر ہیں، بہت زبردست اخلاق پر ہیں۔ اب اس اخلاق کی فضیلت اس متعلق بھی دیکھ لیجئے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب بہتر ہونے کی گارنٹی، بہتر ہونے کی گفتگو پیغمبر کر رہا ہے کہ تم میں سے وہ بہتر نہیں ہے جو مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو حسن و جمال میں بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے کہ جو تم میں اخلاق میں بہتر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ان اخلاق کی فضیلت کے لیے بہت اہم ہے کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں، اس آدمی کے متعلق نہ بتا دوں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا میرے۔ 3 مرتبہ بات دہرائی۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں پیغمبر وہ آدمی تو بتا دیجئے۔ فرمایا احسنکم خلقا، کہ جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور آخرت میں میرے قریب بھی وہی ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق جو ہیں یہ بہت سی نفلی عبادات سے بھی بہتر ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی، مومن آدمی اپنے ان اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا درجہ اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا سکتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دنیا کے فضائل اپنی جگہ، آخرت کے اعتبار سے اس فضیلت کو مد نظر رکھیے۔ سنن ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے اس ترازو کے اندر، یعنی جب تولے جائیں گے اس کے اعمال، سب سے وزنی چیز اس کے حسن اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جب پوچھا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی، ایک تو تقوی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا حسن اخلاق، اچھے اخلاق جو ہیں اس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال جتنی ہم فضیلت کو بیان کریں، حسن اخلاق کی فضیلت پر جتنا ہم غور کریں بڑھتی چلی جاتی ہے، اس پر گفتگو جتنی کی جائے۔ حسن اخلاق کون ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی کھینچے چلے آتے ہیں، بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ بھی پاتا چلا جاتا ہے۔ اب بات رہ گئی کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں گے کیسے، ہمارے اندر یہ اخلاق آئیں گے کیسے، ہمارے اندر یہ صفات آئیں گی کیسے؟ تو سب سے چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ حسن اخلاق کے متعلق جو دعائیں ہیں کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ یہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جس میں حسن اخلاق مانگا گیا ہے، جس میں حسن اخلاق کی دعائیں کی گئی ہیں۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کریم، خاص کر فہم و تدبر کے ساتھ، اس سے بھی حسن اخلاق کے اندر اضافہ ہوگا۔ حسن اخلاق پر جو اجر وارد ہوئے ہیں، جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ان پر نظر رکھی جائے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 4، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی زندگی کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں اس اخلاق کے متعلق سمجھایا ہے، عملاً بھی سمجھایا ہے، قولاً بھی سمجھایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور اسی طرح روزوں کا اہتمام کیا جائے اور صحابہ اور سلف صالحین کے واقعات اور سیرت کو مد نظر رکھا جائے، ان کے سوانح پڑھے جائیں، ان کو دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اور اسی طرح ایک
لیکن بہت اہم بات جو ہے حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ صحبت اولیاء ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ نیک آدمی کی صحبت کی وجہ سے آدمی نیک ہو جاتا ہے، بد کی صحبت کی وجہ سے بدکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائیں، ہمیں اخلاق کی دولت مل جائے، نعمت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اسی بدولت انشاءاللہ اخلاق کی یہ دولت اپنے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، یہ نعمت اپنے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ نعمت نصیب ہوگی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔